یہ 9 مئی سے زیادہ بڑا سانحہ ہے. آپ تھانوں پر جا کر حملہ کرتے ہو، یہ بغاوت ہے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ. تہائی کر کے ایک تو یہ انہوں نے جو لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ جی ہم چیف جسٹس کی میعاد جو ہے 3 سال بڑھا دیں گے آئین کے مطابق. بڑے لمبے منصوبے ہیں. آپ کی سوچ ہے. جو خان کو چھوڑ کے گیا ہے وہ پچھتا رہا ہے. اپنی پارٹی کے اندر جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے، ہمارے یہاں پارلیمانی پارٹی میں زیرو اس معاملے میں جو ہے زیرو ٹالرنس. دوبارہ سنی اتحاد کونسل کے MNA بحال ہونا شروع ہو گیا. بڑا فیصلہ آج آپ نے ہائی کورٹ سے لیا ہے. دیکھیں، ہائی کورٹ نے انصاف کیا ہے. ہائی کورٹ نے آئین کی بالادستی مسلم کی ہے. یہ جو انہوں نے ایک سلسلہ کیا ہوا ہے کہ پہلے ہمارے 100 ممبران کو فارم 47 کے ذریعے جو ہے جیتے ہوئے ہمارے امیدواران، جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو ہرا دیا اور ہارے ہوئے کو انہوں نے جتا دیا. ہمارے 180 نشستیں جو ہونی تھی اور مخصوص نشستوں کے ساتھ 235 ہونی تھی ہمارے پاس 2/3 واضح اکثریت آنی تھی اور ہمارا ہی وزیر اعظم اور ہماری مرکزی حکومت بنتی. انہوں نے وہ ہمارے ساتھ فراڈ کیا فارم 47 کے ساتھ. پھر جتنے رہ گئے انہوں نے کہا ان کو بھی مارجنلائز کس طرح کیا جاتا ہے. پہلے انہوں نے ہماری مخصوص نشستیں چھین لی، وہ ہمیں مارجنلائز کرنے کی. پھر انہوں نے دیکھا ابھی بھی کام نہیں بنتا ہے، 2/3 کسی طریقے سے کر لیں. تو 2/3 کر کے یہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ 2/3 کر کے ایک تو یہ انہوں نے جو لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ جی ہم چیف جسٹس کی میعاد جو ہے 3 سال بڑھا دیں گے آئین کے مطابق. دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کا جو بندر بانٹ کا سلسلہ ہے، یعنی یہ جو NFC ایوارڈ ہے یا 18th امینڈمنٹ ہے، اس کو اس طریقے سے، یعنی بڑے منصوبے تھے. بڑے لمبے منصوبے ہیں. آپ کی سوچ ہے کہ کیا ہے. آج انہوں نے جو میں نے یہ جو جج صاحب نے جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، یہ گجرانوالے کی NA 81 ہمارے بلال اعجاز جو MNA کے کینڈیڈیٹ تھے جو جیتے، نارا صاحب کے مقابلے میں جو جیتے، 8000 ووٹ سے جیتے ہوئے تھے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ لے گئے اور جو ان کا طریقہ ایک واردات ہے کہ الیکشن کمیشن سے جو ہے ری کاؤنٹ کا ایک آرڈر لیا. ری کاؤنٹ کا آرڈر لے کر 11000 ووٹوں پر ڈبل سٹیمپنگ، دوہرے ٹھپے مار کے نا وہ 8000 سے جیتے ہوئے کو 2000 سے ہرا دیا. کیونکہ اس کے جو ہے وہ 8000 وہ بھی ضائع کر دیے، مورے مار کے دوسری دو مورے مار کے اس کو ریجیکٹ کروا دیا اور 2000 اس کے ایڈیشنل کر کے تو اس کو جو ہے 2000 سے جتا دیا اور نارا صاحب کو ہرا دیا، نارا صاحب کو جتا دیا اور نوٹیفیکیشن بھی کر دیا. وہ اب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. یہی آج جج صاحب نے کہا لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا بھائی کوئی آئین بھی چیز ہوتی ہے، کوئی قانون بھی چیز ہوتی ہے. آپ یہ بتائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کون سا اختیار تھا جبکہ آرٹیکل 225 کہتا ہے کہ الیکشن کو ما سوائے الیکشن ٹرائیبونل کے کسی اور طریقے سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور پھر الیکشن کمیشن کی جو ایونیو چھوٹا سا اس کو وہ دیا گیا، دروازہ دیا گیا ہے، وہ بھی بیفور کنسالیڈیشن، یعنی اس کو کنسالیڈیشن سے پہلے اختیار ہے کہ وہ ری کاؤنٹ کر سکتا ہے. اور جب ری کاؤنٹ کا ہو جائے، نوٹیفیکیشن ہو جائے، اس نے حلف لے لیا ہے ایک MNA نے، اس نے اسپیکر کا ووٹ دے دیا ہے، اس نے ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ دیا ہے، اس نے پرائم منسٹر کا ووٹ دیا ہے، اس نے صدر کا ووٹ دیا ہے، اس نے سینٹ کے ووٹ دیے ہیں. پھر آپ نے اس کے نیچے سے زمین کھینچ کر اور اس کو دھڑم کر کے گرا کے اور ہارے ہوئے کو آپ نے بٹھا دیا ہے نوٹیفیکیشن. یہ کس قانون کے تحت کیا ہے؟ تو آج ان کے پاس کوئی ایسا خاطر کا جواب نہیں. لگتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے MNA بحال ہو سکتے ہیں؟ سارے بحال ہو جائیں گے. ہاں آپ دیکھیں سارے بحال ہو جائیں گے. جو انہوں نے البتہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس کیے ہیں، یعنی جو انہوں نے ہمارے الیکشن ٹرائیبونل میں بھیجے ہیں، ٹرائیبونل سے بھی ہم نے ٹرائیبونلز کی انہوں نے تعداد بڑھا دی ہے. تو اللہ کرے گا کہ ٹرائیبونل میں اب چونکہ ایسے ججز صاحبان آ گئے ہیں جو اس تساہل کو برداشت نہیں کریں گے اور وہ ہمیں امید ہے کہ وہ اس کو جو ہے سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ وہ نپٹا کے انشاءاللہ وہ تو بحال ہونا ہی ہونا ہے. خان صاحب کے اب کافی قریب ہیں، آئے روز ملاقات بھی آپ کی ہوتی ہے. جیسے جیسے اب خان صاحب پر نرمی ہوتی جا رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے مشکل وقت میں PTI چھوڑ کر، اب وہ واپس آ رہے ہیں، روز بیانات دے رہے ہیں کہ خان ہماری مستقبل کا فیصلہ کرے گا، خان سیاست کا فیصلہ کرے گا، لائک فواد چودھری اور دیگر جو لوگ ہیں. ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جو خان کو چھوڑ کے گیا ہے وہ پچھتا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اندر اپنے تئیں شرمندہ ہے
اس لیے کہ خان اس وقت لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. خان ہی ایک واحد پاپولر لیڈر ہے جو پاکستان کو اس گمبھیر حالات ان سے. کی کوئی جگہ ہے پی ٹی آئی میں؟ اب یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی, یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی, یا ان کی جو ہے وہ منحصر ہے کہ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ ریپینٹنس, اللہ کے ہاں بھی ریپینٹنس اگر دل سے ہوتی ہے اور نیتن ہوتی ہے اور کس حد تک اس کی قبولیت ہوتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور انسان خان صاحب کا کیا ویو ہے؟ خان بہت ایک حلیم دل ہے اس کا. وہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اب میں ینگسٹر کو جگہ دوں گا, جنہوں نے قربانیاں دی ان کو جگہ دوں گا پارٹی میں. خان صاحب کا تو میں خیر وہ خان صاحب ہی جواب دیں گے, لیکن میری اپنی پارٹی کے اندر جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے, ہمارے یہاں پارلیمانی پارٹی میں زیرو اس معاملے میں جو ہے زیرو ٹالرنس, زیرو واپسی کے دروازے نہیں. ہماری پارلیمانی پارٹی کا تو نظریہ بڑا سخت ہے اس معاملے میں کہ جو کسی دباؤ کے تحت بھی, کسی مجبوری کے تحت بھی جو غداری کی ہے, جس نے خان کے ساتھ غداری کی ہے, تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر تو یہ ہے کہ جو اگر اتنا کمزور شخص ہے تو اس کی کوئی پاکستان تحریک انصاف میں جگہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت کندن بن کے اس وقت ان لوگوں پر محیط ہے جو ایک آگ کا سمندر عبور کر کے جو ہے اس نہج تک پہنچے ہیں. مجھے ہی دیکھ لیں, میرے بیٹوں پر فائرنگ ہوئی, میرے اوپر فائرنگ ہوئی, مجھے گرفتار کیا گیا. تو یہ اس لیے وہ لوگ اب موجود ہیں جنہوں نے ساری دنیا کی مشکلیں جھیل کر بھی ماشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ مثبت اس سے ساتھ کھڑے ہوئے. ہاں سر, یہ ایک بات بتائیے گا کہ آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا آپ کی درخواست پر, بعد میں پتا چلا اپوزیشن کے بندے ہی پورے نہیں ہوئے. ہاں کیا وجہ ہے؟ وہ ایک ہماری وہ اسٹریٹجی تھی وہ اس لیے کہ ہم ابھی تک ان کو تسلیم کرنے میں ہمارا جو ہے نہیں چاہتے تھے کہ کچھ لوگ آ کے حلف لے لیں. آپ سمجھیں کہ ہم نے اس لیے کے پی کے میں بھی جو ہے ہم نے وہ ان کا کر دیا, کیونکہ جب خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا, کورم تو ہمارے ہی مرضی میں ہے نا, اگر کورم شارٹ ہو جائے تو پوائنٹ آؤٹ کر دیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. آپ حکومت نے روٹی 4 روپے سستی کی, وفاقی حکومت نے 4-5 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا, تو کیا اس میں آپ اپوزیشن کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ او بھائی, یہ 300 یونٹ انہوں نے بجلی مفت دینی تھی, پوچھو نا ذرا ان سے بھی پوچھو, نون سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی پوچھو, وہ کہاں گئے آپ کے وعدے؟ آپ نے تو الٹا ایک سونامی جو ہے مہنگائی کا بوجھ جو ہے عوام پر ٹھونس دیا اور مسلط کر دیا. اب تو عنقریب آپ دیکھیں گے یہ ایران کی اللہ کرے کہ ایسکلیٹ نہ ہو جنگ, لیکن اگر یہ ایسکلیٹ ہوتی ہے یعنی یہ بڑھتی ہے, بڑھوتی کی طرف جاتی ہے اور اسرائیل جو ہے اس کو ریٹیلیٹ کرتا ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ گمبھیر حالات ہوتے ہیں اور تیل کتنا جو ہے پھر سکائی راکٹنگ جاتی ہے قیمت, اور اگر تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا سارا سائیکل جو ہے وہ مہنگائی کی طرف جاتا ہے. تو ان کے تو باپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. حول نگر والے واقعے کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ 9 مئی سے زیادہ بڑا سانحہ ہے, یہ بغاوت ہے ریاست کے ساتھ. آپ تھانوں پر جا کر حملہ کرتے ہو, یہ بغاوت ہے آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ. کی بھی رپورٹ آ گئی ہے کمیشن کی, آپ کی نظر سے گزری ہوگی, انہوں نے جنرل فیاض کو کلین چٹ دے دی. وہ تو دینا ہی تھی بھائی, یہ آپ اور ہم ہی ہیں جو آپ ہی اور ہم, آپ اپنے جو ہے اپنا صحافی کے خلاف بیان دے دیتے ہو, ہم اپنے سیاستدان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ منجی نہ بھیڑنی ہو جن. وہ کے ہاتھ کا کچھ بنے گا. 6 ججز کے خط کو ہم بالکل منطقی انجام تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ. نواز شریف کی طرف سے خبر آ رہی تھی کہ وہ فریق بننے جا رہے ہیں. اللہ کرے بنے, میں تو کہتا ہوں بنے. آئے نا اصغر خان کا کیس سامنے آئے, نواز شریف نے 60 لاکھ روپیہ لیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے IGI بنائی گئی تھی. جنرل اسلم بیگ کا اس میں بیان ہے, جنرل اسد درانی کا اس میں جو ہے DG ISI کا بیان ہے. وہ جو بہت پردہ نشینوں کے نام ہیں جنہوں نے پیسے لیے, جنہوں نے وہ بنانے کے لیے IGI بنانے کے لیے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجھے غلطی جو نکالا گیا وہ سازش میں بے نقاب کرنا آئے وہ تو بھائی لائے نا, لائیں ہم تو ویلکم کرتے ہیں. اگر چلیں آپ کو گناہ کا, اب آپ کو پارٹی صدارت بھی سنبھال رہے ہیں, وہ کر لیں اس وقت تو وہ جو کچھ چاہیں. جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا
یہ تو محسن نقوی کی مہربانی ہے، اگر وہ وزیر اعظم کا کہتے تو وزیر اعظم بھی بن جاتے. تو یہ بھائی اس وقت اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، تو جو مرضی کر لیں، اس میں کیا ہے. لیکن کیا عوام تسلیم کرتی ہے؟ اور بھائی عوام کا بھی تو کوئی خدا کا خوف کرو، سوچو، بہت ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ. تھینک یو. تھینک یو.